ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان تو کریم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی میرے آقا پر پڑا ہوا درود انسان کے گناہ کو مٹاتا ہے. سبحان اللہ. بلند آواز سے بارگاہ خیر کلام میں درود اور سلام کا بارہانہ نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. الصلاۃ والسلام علیک. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ گو نگو مصروفیات کو دنیاوی معاملات کو ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی روایات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ماہانہ درس عرفان و قرآن کی اس علمی، فکری، روحانی اور بابرکت نشست میں حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. باقی بہترین ہے. میں ابتدائی گفتگو میں آپ تمامی احباب کا، مسجد کی من جملہ انتظامیہ کا، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کا، ذمہ داران کا، رفقا کا، تمامی فورمز کے جملہ عہدیداران کا، بالخصوص میرے دائیں پہلو پہ جلوہ فرما حضرات علماء اسلام کا، بزرگان دین کا، عفت مآب ماؤں کا، بہنوں کا صدق کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. باری تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. میرے ساتھ لاہور سے قبلہ آفس کے سیکٹری محترم بھائی محمد حمزہ صاحب تشریف لائے. بھائی تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنا کرم و فضل ان پر دراز فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جو آگے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا، میرے برادر مکرم علامہ غلام شبیر حسین اللہ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ النساء کی 80 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں میری گفتگو کا موضوع ہے اطاعت حسین، اطاعت خدا. سبحان اللہ. کیا موضوع ہے؟ اطاعت حسین، اطاعت خدا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. لوگوں، تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے میں اس سے راضی ہو جاؤں، جو کوئی چاہتا ہے میں اسے اپنا قرب عطا کروں، جو کوئی چاہتا ہے میں اپنی معرفت کا نور عطا کروں، جو کوئی چاہتا ہے میں اسے اپنی اطاعت کا حق ادا کروں. تو تم پر لازم یہ ہے جو میرے قریب آنا چاہتا ہے اسے پہلے میرے مصطفیٰ کے قریب آنا. جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے اسے پہلے میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا. جو میری معرفت کو پانا چاہتا ہے اسے پہلے میرے مصطفیٰ کی معرفت کو پانا ہوگا، اور جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے پہلے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی. سبحان اللہ. باری تعالیٰ اگر تیرے رسول کو راضی کریں، تیرے رسول کے قریب آئیں، تیرے رسول کی معرفت کو پائیں، تیرے رسول کی اطاعت کریں، بدلے میں تو
کیا عطا کرے گا؟ وہ فرماتا سنو فقط عطا اللہ، تم میں سے جو کوئی میرے رسول کے قریب آئے گا میں رب اس سے اپنا قرب عطا کر دوں گا، میرے رسول کو راضی کرے گا میں رب اس سے راضی ہو جاؤں گا، میرے رسول کی معرفت کو پائے گا میں رب اپنی معرفت کا نور عطا کروں گا، اور تم میں سے جو کوئی میرے رسول کی اطاعت کرتا جائے گا پس تحقیق میں رب اسے اپنی اطاعت کی خیرات عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس آیت نے یہ اصول بیان کر دیا، امر مسلم کر دیا، ضابطہ طے کر دیا کہ اطاعت رسول اطاعت، بولیں ذرا بات کا لطف پیدا ہوگا، اطاعت رسول اطاعت، محبت رسول محبت، پسند رسول پسند، چاہت مصطفیٰ چاہت۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت نے یہ ضابطہ طے کر دیا کہ حضور کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے۔ اب یہ ضابطہ کیسے واضح ہوگا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے؟ آئیں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اسی آیت کے ایک لفظ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے اطاعت۔ کیا لفظ ہے؟ بولیں ذرا کیا لفظ ہے؟ اطاعت۔ یہ علماء کی بات نہیں ہے، آپ کو ایک سبق سنا رہا ہوں۔ یہ جو اطاعت کا لفظ ہے نا یہ باب افعال سے ہے، اس کی اصل ہوتی ہے عربی میں توأن، توأن کہتے ہیں پسند کو، اس کی ضد ہے کرہن، کرہن کہتے ہیں ناپسند کو۔ باب افعال کا ایک خاصہ ہے، اس میں سلب کر لینے کا معنی ہے، یعنی اب خلاصتاً بات آپ کو سمجھانا چاہوں تو اطاعت محض نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، دعوے کرنے کا نام نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دیا جائے، اس کی محبت پر اپنی محبت کو قربان کر دیا جائے، اس کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نام پر جلسہ توحید کا انعقاد کریں، اس کے حضور بستہ اٹھا کر ساری وقت تبلیغ میں مصروف رہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑ کر جہاد کرتے رہیں اور یہ خیال کریں کہ ہم نے اطاعت الہیہ کا حق ادا کر دیا۔ تو وہ فرماتا ہے نہیں، اطاعت صرف نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اطاعت یہ ہے جب اللہ کی اطاعت کی بات آئے اپنی محبت کو، اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول اللہ کی اطاعت محض یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ سال کے ایک مہینہ جسے ربیع الاول شریف کہتے ہیں، ربیع النور کہتے ہیں، اس مہینے میں صرف کچھ دنوں کے لیے اپنے گھروں کو برقی آلات سے روشن کر لیں، گلیوں اور بازاروں کو سجا لیں، ایک جلوس آقا کی ولادت کی خوشی میں نکال دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا بڑا اجر ہے۔ وہ اجر انشاءاللہ ایک ماہ بعد مزید بیان کروں گا، لیکن بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ خیال کریں کہ محض آقا کریم کی ولادت کی خوشی منا لی، چند لمحوں کے لیے حضور کے ذکر کی محفل سجا لی، چند لمحوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر آقا کی محبت کا نعرہ لگا لیا تو ہم نے اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ تو جان ہے اطاعت محض نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملانے کا نام نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے جب رسول خدا کی بات آئے اپنی پسند کو، محبت کو، چاہت کو، انانیت کو، تمانیت کو، حرص دنیا، مقاصد حیات، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی جان کو بھی حضور کے نام پر قربان کرتے ہیں، یہ ہے اطاعت۔ دیکھیں اس کی دل آویز تصریح ملتی ہے آثار سے۔ آثار کہتے ہیں صحابہ کے واقعات کو، ان کے عمل پر مبنی افعال کو۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آقا کریم محو سفر ہیں، حضور نے فرمایا اے عمر بتا مجھ محمد سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے، زبانی یاد ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا آقا اگر اپنی جان کو چھوڑ دوں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر یہ محبت نہیں ہے، یہ ایمان میں کمال نہیں،
یہ اطاعت کا حق کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر، کوئی اس وقت تک ایمان میں کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنی محبت کو، اولاد کی محبت کو، مال و متاع کی محبت کو، حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت کو بھی مجھ محمد کی محبت پہ قربان نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ادھر بندہ اپنی محبتوں کو، اولاد کی محبت کو، مال و متاع کی محبت کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو حضور کے نام پر قربان کرتا ہے، رب اسے اطاعت الہیہ کی خیرات عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہی وجہ تھی، بدر کا میدان ہے، حضرت ابو عبیدہ کے سامنے ان کا باپ آیا، بیٹا ہے محمد والا اور باپ ہے کفر والا، بیٹا ہے محمد والا اور باپ ہے کفر والا۔ جب باپ سامنے آیا اور حضور کی شان میں عرضہ سرائی کرنے لگا، ایک لمحے کی تامل کے بغیر حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کا سر کاٹا اور حضور کے قدموں پر قربان کیا۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے ان کا ماما عاص بن الحشام ہے، یہ ہماری عفت ماں مائیں بیٹھی ہیں، دو مائیں ملائیں نا تو ماما بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ یعنی وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بھائیوں سے، اتنا باری جاتا ہے، اتنا اپنے آپ کو نثار کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماما۔ تو دو مائیں ملی، کیا بنا ہے؟ لیکن وہ ماما حضرت عمر کے سامنے آیا، آپ نے تلوار کے ایک وار سے مامے کا سر حضور کے قدموں پر قربان کیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن بیٹا لاڈ میں آ کر کہتا ہے بابا غنیمت کا وقت تھا، بادل کے دن، 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑا۔ ابو بکر جلال میں آئے، فرمایا سن تو نے باپ سمجھ کے چھوڑا تھا، نام محمد کی قسم تو ایک مرتبہ ابو بکر کی تلوار کے نیچے آتا، ابو بکر تیرا سر قدم محمد مصطفیٰ پہ قربان کرتا۔ یہ خلاصہ آپ کو بتا دیا کہ اطاعت کیا ہے۔ وہ محض نعرے لگانے کا نام، دعوے کرنے کا نام، زمین و آسمان کے قلابے ملانے کا نام نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب میرے ساتھ چلیے گا، ایک لمحے کے لیے ذرا مجھے بتائیے گا، اللہ ہمیں کس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے؟ پوچھا اپنے محبوب کی۔ مشترکہ طور پہ مل کر سارے جواب دیں، اللہ ہمیں کس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے؟ اپنے محبوب کی۔ مجھے آواز نہیں۔ اچھا اگر یہ لفظ آپ کو اور محبت والا کرنا ہے تو آپ کہیں محمد کی۔ محمد۔ اللہ ہمیں کس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ ہمیں اپنا آپ کس پہ قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اپنی پسند کس پہ لٹانے کا حکم دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اپنی چاہت کس پہ وارنے کا حکم دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اپنی محبت کو، اپنی چاہت کو، اپنی پسند کو میرے مصطفیٰ کی محبت، پسند، چاہت پر قربان کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہو، سر جھکا کر بیٹھے ہوں، بابا بلے شاہ کا سایہ رحمت ہو، پھر آپ اللہ کے حضور میں التجا ہوں، مولا ذرا یہ تو بتا کہ تو ہمیں جس رسول پر اپنی محبت قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے اس رسول کی بھی تو کوئی محبت ہوگا۔ تو ہمیں جس پر اپنی چاہت قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے اس رسول کی بھی تو کوئی چاہت ہوگا۔ تو ہمیں جس رسول پر اپنی پسند وارنے کا حکم دے رہا ہے اس رسول کی بھی تو کوئی پسند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیں میں آپ کو مدینہ لے کے چلتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضور کے شہر پاک لے کے چلتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ سوال آپ کو بتاتا ہوں جواب کی صورت میں کہ اللہ نے ہمیں جس پر اپنی محبت قربان کرنے کا حکم دیا ہے اس رسول کی محبت کا نام کیا ہے؟ سبحان اس اللہ۔ رسول کی پسند کون ہے؟ اس رسول کی چاہت کا مرکز کیا ہے؟ اور اس رسول کی زندگی جس پر قربان ہو رہی ہے اس ذات کا نام کیا ہے؟ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، حضور مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے۔ توجہ رکھیے گا، وقت ویسے بڑا قلیل سا ہے۔ ارد گرد صحابہ ستاروں کے مانند حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ابو یعلا عامری روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا اگر کرم فرمائیں
میرے گھر دعوت کے لیے تشریف لے کر آئے۔ حضور نے ان کی خواہش کو قبول کر لیا۔ اب منظر یہ ہے، آقا کریم اپنے صحابہ کو لے کر اس کے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ چلتے 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 ایک مقام آتا ہے، میرے آقا رک جاتے ہیں۔ صحابہ نظر بچا کر رکنے کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ بچے حضور کے آگے کھیل رہے ہیں۔ وَحُسَيْنٌ مَعَ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ، امام حسین بھی ان بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ بس آقا کریم نے جب اپنے شہزادے کو ان بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھا، فَأَرَادَ أَن يَأْخُذَهُ، بس رسول خدا نے ارادہ کیا میں اپنے حسین کو پکڑوں۔ اس ارادے کے ساتھ ہی آقا کریم مدینہ کی گلیوں میں اپنے حسین کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین کو پتہ چل گیا نانا پکڑنا چاہتے ہیں، مولا حسین بھی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَتَفِقَّ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً۔ آقا کریم اپنے نواسے کے پیچھے، امام حسین اپنے نانا کے آگے، چلتے چلتے کبھی امام عالی مقام دائیں جائیں، مصطفیٰ بھی اپنے شہزادے کے پیچھے دائیں جائیں، کبھی چلتے چلتے امام حسین بائیں جائیں، مصطفیٰ بھی اپنے شہزادے کے پیچھے بائیں جائیں۔ لوگوں عجیب منظر تھا، بس جدھر حسین جاتے تھے ادھر محمد مصطفیٰ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اگر آپ حقیقت میں حضور کی نسبت کا حیا کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، ایک وہ وقت تھا اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نورا، سنو میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اپنی معرفت کے لیے ایک نور پیدا کیا، اس نور کو حجاب رحمت کے چوتھے پردے میں رکھا، پھر ایک وقت تک وہ نور چمکتا رہا، پھر اس نور کو میں نے تقسیم کیا، لوح کو، قلم کو، عرش کو، کرسی کو، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو، حتیٰ کہ ساری کائنات اور پست و بالا کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ پھر ایک وقت تک میں نے ساری کائنات کی تخلیق کے بعد نبوت کا آغاز کیا، پھر رسولوں کا اجرا کیا، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، لیکن اصول عدل سے ایک ہی مقدم رکھا تھا کہ ہر شے میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے، نبی مصطفیٰ کے پیچھے، رسول مصطفیٰ کے پیچھے، صحابہ مصطفیٰ کے پیچھے، ملائکہ مصطفیٰ کے پیچھے، جبریل مصطفیٰ کے پیچھے، شجر مصطفیٰ کے پیچھے، حجر مصطفیٰ کے پیچھے، بحر مصطفیٰ کے پیچھے، بر مصطفیٰ کے پیچھے۔ اللہ نے اصول کے رکھا، چاند مصطفیٰ کے پیچھے، سورج مصطفیٰ کے پیچھے، سیارے مصطفیٰ کے پیچھے، ستارے مصطفیٰ کے پیچھے، ساری کائنات مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں عجیب منظر ہے، سب مصطفیٰ کے پیچھے ہیں، مصطفیٰ اپنے حسین کے پیچھے۔ سبحان اللہ۔ میں شاہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا، مرحبا کہتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور کس کے پیچھے ہیں؟ ایسے تو لطف پیدا نہیں ہوگا، میں نے قطعاً آپ کو نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، کہنا چاہیے، منع نہیں کر رہا۔ جو ایک انداز ہے نقابہ کا کہ وہ اس پر پھر حدیثیں سنا کر جنت میں گھر بھی بنوا دیتے ہیں، درخت بھی لگوا دیتے ہیں، وہ واقعی سچ ہے، اس سے انکار بھی۔ پر میں جب آپ کو کہتا ہوں کہیں تو آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا، وہ بات کہنی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ساری کائنات کس کے پیچھے ہے؟ ساری کائنات مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے، مصطفیٰ مدینہ کی گلیوں میں حسین کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ دیکھیں، اگر میں آپ سے سوال کروں اللہ کے رسول کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی بات وحی کے بغیر ہوتی ہے تو کیا کہیں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لوگوں میرا رسول ہوائے نفس کا تابع نہیں ہے، یہ میری وحی کا تابع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا کریم مدینہ کی گلیوں میں امام حسین کے پیچھے اپنی مرضی سے نہیں جا رہے تھے، اس کی وحی سے جا رہے تھے۔
اور اس کی وحی سے جا کر امت کو ایک بات بتا رہے تھے. آج آقا کریم کی ولادت کو 1500 سال ہو چکے, اعلان نبوت کو 1460 سال ہو چکے. 1460 سالوں سے باز کن ذہن لوگوں کو, فرقہ پرست لوگوں کو, فتنہ پرور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا ہم نے کہاں جانا ہے, کس کی اتباع کرنی ہے, کس کے پیچھے چلنا ہے, کس کے نقش قدم تلاش کرنے ہیں. آج امت کے باز کن ذہنوں کو نہیں پتا ہم نے کہاں جانا ہے, لیکن آقا مدینہ کی گلیوں میں 1460 سال پہلے حسین کے پیچھے چل کر امت کو بتا رہے تھے تم نے یہ نہیں دیکھنا تمہارے زمانے کا پیر کدھر جاتا ہے, خطیب کدھر جاتا ہے, مترجم کدھر جاتا ہے, مفسر کدھر جاتا ہے, فقیہ کدھر جاتا ہے, مجتہد کدھر جاتا ہے, لوگ کدھر جاتے ہیں. تم نے یہ نہیں دیکھنا زمانہ کدھر جاتا ہے, تم نے دیکھنا ہے محمد عربی کا نواسہ کدھر جاتا ہے. بس تم نے دیکھنا ہے میرا حسین, میرا حسین, میرا حسین. سامعین محتشم, آقا کریم مولا حسین کے پیچھے اور مولا حسین اپنے رسول کے پیچھے. اچھا, ایک حدیث کا بڑا دلچسپ جملہ ہے, الفاظ ہیں, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس حال میں کہ آپ اسے محسوس کریں. کیا کریں؟ محسوس کریں. تو توجہ رکھیں گے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ. بس آقا کریم مسکراتے جاتے تھے, مسکراتے جاتے تھے, مسکراتے جاتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے اپنے شہزادے کو پکڑ لیا. سبحان اللہ. اب یہ بات سنیے گا, مولا مصطفیٰ صاحب حضور مسکراتے جاتے تھے, مسکراتے جاتے تھے, مسکراتے جاتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا. اچھا, مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ قبلہ شاہ صاحب, آپ میں کوئی بندہ نانا ہو یا دادا ہو وہ اس بات کو سمجھے گا. آپ ایسا کریں, کبھی اپنے پوتے کو, پوتی کو, نواسے کو, نواسی کو اٹھا لیں, کسی کھلی جگہ لے جائیں. آپ جب اسے زمین پر اتاریں گے نا, وہ آپ کے آگے دوڑنا شروع کر دے گا. آپ بھی محبت میں, پیار میں اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں گے. اگر آپ پکڑنا چاہیں اسے یوں پکڑ سکتے ہیں, لیکن پیار اور محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ اسے پکڑتے نہیں. بس جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں نا, پکڑنے والے ہوتے ہیں, اسے لگتا ہے کہ پکڑ لیں گے, لیکن آپ ہاتھ کھلے کرتے ہیں, وہ آگے نکل جاتا ہے. آگے جا کر اسے یہ لگتا ہے کہ نانا مجھے پکڑ نہیں سکے. ادھر وہ مسکراتا ہے, ادھر آپ مسکراتے ہیں, ادھر وہ مسکراتا ہے, ادھر آپ مسکراتے ہیں. اب سنیے گا, آقا مسکراتے تھے, مسکراتے تھے, مسکراتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے حسین کو پکڑ لیا. کیوں؟ آقا کریم محبت میں, پیار میں, فرق مساج میں اپنے بیٹے حسین کے پیچھے ہیں. چلتے چلتے جب آقا مولا حسین کو پکڑنے والے ہوتے, لاڈ میں, پیار میں, انداز میں, آقا ہاتھ رخصت کرتے, امام حسین آگے چلے جاتے, آگے جا کر یوں کھڑے ہوتے, مسکراتے, بابا آپ مجھے نہیں پکڑ سکے نا. ادھر حسین مسکراتے, ادھر مصطفیٰ مسکراتے, ادھر حسین مسکراتے, ادھر مصطفیٰ مسکراتے, ادھر مصطفیٰ مسکراتے, ادھر خدا کی ساری کائنات مسکراتے. تو سامعین محتشم, یہ حدیث بتاتی ہے حسین آقا کی محبت ہے, حسین آقا کی چاہت ہے, حسین آقا کی پسند ہے. آقا کریم نے امام حسین کو پکڑ لیا, اپنی گود میں رکھا, لبوں کو آپ کے لبوں پر رکھا, زبان کو آپ کی زبان میں رکھا. پھر صحابہ سے فرمایا, صحابہ اس محبت کی وجہ یہ ہے, حسین منی و انا من الحسین, یہ مجھ سے ہے اور میں. اب میں نے ابتدا ہی میں آپ کو ایک نقطہ سمجھایا تھا, اگر میں اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کسے راضی کرنا ہوگا؟ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کس سے محبت کرنی ہوگی؟ بس
आका करीम फरमाते हैं, सुनो ये लबों से लब इसलिए मिलाता हूँ, इसे अपनी जबान इसलिए चुसाता हूँ, मदीना की गलियों में इसके पीछे इसलिए जाता हूँ कि तुम में से हर बंदा जाता है, चाहता है, ख्वाहिश रखता है अल्लाह उससे मोहब्बत करे। सुनो, अहब्बल्लाह, मेरा रब उससे मोहब्बत करता है, मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, जो मेरे हुसैन से। इसका मतलब ये है हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत, हुसैन इब्ने अली की चाहत हुजूर की चाहत है, हुसैन इब्ने अली की पसंद हुजूर की पसंद है, और हुसैन इब्ने अली की इताअत हुजूर की। और ये जहन में रखिएगा, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत महज रसूल की मोहब्बत नहीं है, वो खुदा की मोहब्बत है। और सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत वो सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है, वो खुदा की मोहब्बत। क्यों? आका ने फरमा दिया अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो मेरे हुसैन से। सामईन मोहतरम, इस हदीस ने तो एक बात बावर करवा दी कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मरकज, चाहत का पैकर और इताअत का महवर है। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है, आपके समझने वाली है, अल्लाह ने तो हम सबको फरमाया था तुम में जो कोई मेरी इताअत करना चाहता है उससे पहले मेरे रसूल की इताअत करनी है। और इताअत ये है जिसकी इताअत का हुक्म दिया जाए उसकी मोहब्बत पर, पसंद पर, चाहत पर अपनी मोहब्बत, पसंद और चाहत को कुर्बान करना है। ये हुक्म सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं था, ये हुक्म लाइक़े इताअत रसूल बनने वाले इमाम हुसैन के लिए भी था। क्या हुसैन, अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपसे राजी हो जाए, आप चाहते हैं अल्लाह अपनी मोहब्बत का नूर अता करे, आप चाहते हैं अल्लाह अपनी मारिफत का इरफान अता करे, आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको इताअत का हक अदा करे, तो फिर अपना सब कुछ मेरे रसूल पर कुर्बान करना। सामईन मोहतरम, यही वजह थी 28 रजब है। क्या तारीख है? 28 रजब। 28 रजब इमाम आली मकाम ने अपनी पहली मोहब्बत जिसे मदीना कहते हैं, नाना की मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। 8 ज़िलहज्जा को मक्का, जो इमाम आली मकाम की मोहब्बत है, आपने 8 ज़िलहज्जा को मक्का भी अपने नाना की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। अच्छा, ऐसे बात नहीं बनती है, थोड़ा करीब आया, बच्चों को भी दरमियान में करने खैर है, आप बड़ों के रूप से ये बात सुने, थोड़ा हरकत में बरकत है, कुछ करीब आए। नए आने वाले अफराद के लिए भी जगह। तो आपकी पहली मोहब्बत है मदीना। 28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीना भी कुर्बान कर दिया। 8 ज़िलहज्जा को आपने मक्का भी कुर्बान कर दिया। 3 मुहर्रम की रात आ रही थी, 2 का दिन जा रहा था, आप करबला में खैमाजन हो गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया। जब 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, रात आई, तो सैयदना इमाम आली मकाम ने अपने बरादर अलमदार वफा हजरत अब्बास से फरमाया, ऐ मेरे वीर, सबको खैमे में बुलाओ। सब आ गए। अब फरमाया चराग को बुझाओ। चराग बुझा दिया गया। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम्हें जाने की इजाजत देता हूँ, जाओ, कयामत के दिन नाना की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश की सिफारिश, तुम्हारी बख्शिश की सिफारिश करूंगा, जाओ, मैं तुम सबसे राजी हूं। सुबह इम्तिहान हम अहले बैते रसूल का। इमाम खवारज़मी फरमाते हैं अल-मक़तल में, इब्न असीर अपनी अल-कामिल में फरमाते हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तवक्कुफ हुआ, फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, चराग को दोबारा जला दो। चराग जला दिया गया। एक बड़ी लतीफ बात है, अगर आपने कभी गौर किया हो, चराग जब बुझाया गया था तो जाने का हुक्म दिया। ये जाने का हुक्म उमूमी था, हर एक के लिए था,
یہ حکم حضرت عباس کے لیے بھی تھا کہ عباس آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی جانے کی اجازت ہے، لیکن جب چراغ جلانے کا حکم دیا دوبارہ لبوں پر عباس کا نام آیا، چونکہ حسین جانتے تھے سب حسین کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، عباس چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں کہ آ رہی ہے صدا عباس کے روضے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا عباس چراغ جلا دو، چراغ جلا دیا گیا، کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ 80 سال کے بزرگ حبیب بن مظاہر آگے بڑھے، امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے حسین آپ ہمیں جانے کا حکم دیتے ہیں، بھلا ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں کہ ہم کربلا آپ کے لیے نہیں آئے ہیں، رسول اللہ کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ مدینہ کی گلیوں میں مصطفیٰ آپ کے پیچھے چل کر ہمیں بتا گئے تھے کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا لوگ کدھر جاتے ہیں، تم نے یہ نہیں دیکھنا زمانہ کدھر جاتا ہے، تم نے دیکھنا ہے محمد کا نواسہ کدھر جاتا ہے۔ بس اس لیے ہم کربلا آپ کے پیچھے نہیں آئے ہیں، محمد مصطفیٰ کے پیچھے آئے ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے لو اقتا اربا اگر ہمارے جسم کے 40 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی آپ کو چھوڑ کے جانے والے۔ سامعین محتشم، امام علی مقام فرماتے ہیں جاؤ اللہ تم سے راضی ہو، میں تمہیں خیموں میں جانے کی وصیت کرتا ہوں، جاؤ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے حضور قیام کرو، نماز ادا کرو، صبح ہم نے بابا رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ میں ایک بات کا بڑا دلچسپ قائد ہوں، بڑا حقیقت پسند اور اس معاملے میں بڑا روشناس ہوں۔ امام علی مقام امام حسین کی جب بات کی جائے، اگر آپ کی عظمت، شان، رفعت اور مناقب کے ساتھ آپ کی شہادت کا ذکر نہ جوڑا جائے تو موضوع ادھورا رہتا ہے۔ موضوع کیا رہتا ہے؟ اور شہادت سنانے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہم میلاد نامے کے طرز پہ شہادت نہیں سناتے۔ کوئی کہے کہ جی ہم نے امام علی مقام کا ذکر سن کے رونا نہیں ہے، تو بھائی آنسوؤں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی مشرب نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، بس انہیں جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کا نام سنتے ہیں، استقبال کرنے کے لیے خود ہی آنکھوں کے دائرے سے باہر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم میلاد کی طرز پہ آپ کو سناتے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا امام علی مقام کے غم میں رونا یہ حضور کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی صرف 3 مرتبہ وضو کے وقت کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ 3 مرتبہ دھونا، اعضائے بدنی پر 3 مرتبہ پانی بہانا، محض یہ سنتیں نہیں ہیں، حسین ابن علی کی شہادت کے غم میں رونا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور یہ وہ سنت ہے جسے آج کے چند نام نہاد لوگ امت کو ترک کروانے پر ابھار رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا آپ حضور کی کوئی سنت ترک کریں گے، آقا نے فرما دیا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے۔ تو اس لیے اب جو آگے بات بتاؤں گا اس کا موضوع سے ربط ضروری ہے، بے ربط بات منہاج القرآن کا طریقہ بیان ہے ہی نہیں، ہمارا انداز ہے ہی نہیں۔ جب آپ نے سب ساتھیوں کو بھیج دیا، اپنے خیمے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا، امام خواردمی مقتل میں فرماتے ہیں ٹیک لگا کر بیٹھے، قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا، کچھ دیر بعد آپ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو آپ نیند سے بیدار ہوئے، سامنے آپ کی ہمشیر سیدہ زینب ہے، کھڑے ہو کر اپنی بہن کا استقبال کیا، بہن کی زبان پر پہلا جملہ تھا حل استعددت للشہادہ، اے میرے سونے ویر کیا آپ شہادت کے لیے تیار ہیں؟ حضور والوں، بہنوں کا اتنا ضرف نہیں ہوتا، بہنوں کا اتنا حوصلہ، بہنوں کی اتنی ہمت، بہن تو بھائی کو کانٹا چبھتا بھی برداشت، بھائی بہنوں کا حق کھا جائے، ان کی زمین جائیداد مار جائے، ساری وقت کے لیے ان سے مقاطعہ کر لے، تب بھی بہن بھائی کو کانٹا چبھتا دے، یہ کیسی ہمشیر ہیں۔ آگے بڑھ کر ایک سوال کرتی ہیں، سونے ویرا دس پہ صحیح تو شہادت آستے تیار ہے؟
امام عالی مقام فرماتے ہیں نام یا اختہ ہوں، اے میری بہن شہادت کے لیے کیوں نہ تیار ہوں؟ ابھی وہ آنکھ لگی تھی نا، رأیت جدی فی المنام، بابا خواب میں تشریف لائے تھے، مجھے فرمایا تھا بیٹے حسین صبح پریشان نہیں ہونا، جلدی کرنا، انک لاحق بنا، ہم خود آپ کا استقبال کر رہے ہوں گے، ہم خود آپ کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ آپ سیدہ زینب سے فرماتے ہیں وہ اپنے خیمے میں چلی جاتی ہیں، پھر آپ پر ایک کیفیت گزرتی ہے، رات میں آپ سیدہ فاطمہ کی زیارت کرتی ہیں، پھر حضور کی زیارت ہوتی ہے، پھر مختلف نبی اور رسول نظر آتے ہیں۔ یہ طویل روایات ہے، وہاں نہیں جانا چاہتا، رات ہو چکی ہے، صبح کا وقت ہے، امام عالی مقام کے ساتھ ہی سنگی بیلی اپنا آپ قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سب قربان ہو جاتے ہیں پھر امام عالی مقام کے اہل و عیال، آپ کے رشتہ دار، آپ کا خانوادہ اپنی قربانیوں کا آغاز کرتا ہے، اہل بیت کے افراد اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل کے کزن اور آپ کے برادران پہلے امام عالی مقام پر قربان ہو جاتے ہیں، پھر امام عالی مقام کی اپنی اولاد آپ کے نام پر قربان ہو جاتی ہے، اون و محمد قربان ہو جاتے ہیں، اصغر و اکبر قربان ہو جاتے ہیں، عباس فرات کنارے پڑا ہے۔ اب امام عالی مقام کے دامن میں اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ آپ عصر کے وقت اپنی سواری سے نیچے آتے ہیں، اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں اور سر جھکا کر اس کی بارگاہ میں محو التجا ہوتے ہیں، مولا دیکھ تیرا امر یہ تھا جو تیری اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے تیرے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اطاعت یہ ہے کہ اپنی محبت کو، اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو تیرے مصطفیٰ کی محبت، پسند، چاہت پر قربان کرنا ہوگا۔ مولا دیکھنا میری محبت کا نام مدینہ تھا، میں نے مدینہ بھی تیرے رسول پر قربان کر دیا، میری محبت کا نام مکہ تھا، میں نے مکہ بھی تیرے رسول پر قربان کر دیا، میری محبت کا نام کہ میرے صاحب تھے، یہ سارے صاحب اپنے رسول پر قربان کر دیے، میری محبت کا نام اہل بیت تھا، سب اہل بیت تیرے رسول پر قربان کر دیے، میری محبت کا نام اکبر تھا، دیکھ اکبر کا جوان لاشا پڑا ہے، میری محبت کا نام اصغر تھا، دیکھ حلق میں تیر پیوست ہے، میری محبت کا نام قاسم تھا، ٹکڑوں میں بدن تقسیم ہے، میری محبت کا نام عباس تھا، کٹا بازو کنارے فرات پر پڑا ہے، میری محبت کا نام قاسم تھا، میری محبت کا نام مولانا محمد تھا، میری محبت کا نام اہل بیت تھے۔ باری تعالیٰ دیکھ اب حسین کے دامن میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، لیکن تیرا امر یہ تھا جو تیری اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے تیرے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ مولا اب حسین کے دامن میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، دیکھ تیری اطاعت کے لیے حسین اپنا آپ بھی تیرے رسول کے نام پر قربان کرتا ہے۔ لوگوں، امام عالی مقام نے اپنا آپ بھی لائق اطاعت رسول ہوتے ہوئے، لائق محبت رسول ہوتے ہوئے، لائق پسند رسول ہوتے ہوئے، لائق اطاعت رسول ہوتے ہوئے اپنا آپ بھی اپنے نانا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کچھ بھی اپنے دامن میں باقی، مولا تو راضی ہے تو اب قیامت تک کے لیے ایک پیک عدم دکھانا چاہتا ہوں، لباس کامل بتانا چاہتا ہوں، مظہر کامل دکھانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کوئی دیکھنا چاہے مولا بتا تو صحیح قربان کرنا کس طرح ہے، اسے بتا دینا جس طرح حسین سب لٹا دیتا ہے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کا کیسے ادا کر دیتا۔ تو حسین نے اپنا سب کچھ اطاعت رسول پر۔ سامعین محتشم، جب امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی نا، امام خوارزمی مقتل میں، ابن اسیر الکامل میں، اور کچھ حصہ خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں لے کر آئے، جب شہادتیں ہو چکی پھر انہوں نے امام عالی مقام کو شہید کیا، سر کو جسم سے علیحدہ کیا، پھر شہدائے کربلا پر اپنے گھوڑے دوڑائے، ان کے جسموں کی ہڈیوں کو برابر کیا، انہیں بے گور و کفن کیا، حتیٰ کہ کئی لاشیں بے لباس کی۔ جب اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا تو پھر حسین کا سر نوکے نیزہ پر سلایا، اب بھی بس نہیں ہوئی تو پھر خیموں کو جلایا، جب خیمے جل گئے پھر کیا تھا؟
रसूल अल्लाह के घर की पाक ख़वातीन जिनकी हया सूरज और चांद भी करे वो खैमों से बाहर आई। सैयदा ज़ैनब जब खैमे से बाहर निकली फिर आपने मक्तल में आले बैत के लाशें टटोलना शुरू किए। कहीं अकबर का जवां लाशा नजर आया, कहीं असगर पड़ा नजर आया, कहीं अब्बास कटा बाजू नजर आया, कहीं कासिम टुकड़ों में तकसीम नजर आया। फिर चलते चलते आप एक लाशे के करीब हुई। उसकी हालत ये थी 32 तीर जिस्म में पैबस्त थे, लातादाद नेज़े उसे वार किए गए थे, कई खंजर जिस्म के आर पार किए गए थे। जब आप उस लाशे के करीब हुई क्या देखती हैं? सर भी तन से जुदा कर दिया गया था, घोड़े दौड़ाकर पसलियों को बहम मिला दिया गया था। आप उस लाशे के करीब बैठ गई। जुमला जुबान से निकला, आ अंता हुसैन, क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? आ अंता अपना उम्मे फातिमा था, क्या आप मेरी माँ फातिमा के बेटे हैं? या हिलालन मातम्मा वया सदरा कद उमिला बिसैफ, है वो सीना जिसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और वो चांद जिसे काट कर रख दिया गया। आप खड़ी हुई 3 मरतबा पुकारा, या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। सुनन निसाई की हदीस है, सैयदा उम्मे सलमा हालत ख्वाब में है, एकदम हुजूर तशरीफ लाते हैं। आका करीम की हालत सफर किसी मालूम होती है। सैयदा उम्मे सलमा से कहती हैं, आका कहाँ से आ रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, उम्मे सलमा करबला से आ रहा हूँ, मेरी उम्मत ने मेरे हुसैन को शहीद कर दिया। आप चीख मार कर उठती हैं, वो शीशी तलाश करती हैं जिसमें वो मट्टी रखी गई थी जो हुजूर ने अता की थी। जब वो मट्टी देखी वो खून से तब्दील हो चुकी, बस समझ गई करबला में हुसैन शहीद हो गए। ये हदीस इसलिए सुनाई, 3 मरतबा सैयदा ज़ैनब ने पुकारा, या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। मेरा ज़ौक़े तख़य्युल कहता है करबला के रेगिस्तान में सैयदा ज़ैनब ने अपने बाबा रसूल को देखा होगा, फिर अर्ज की होगी, बाबा मोहम्मद देखिए ना, नाना मोहम्मद देखिए ना, सोने मोहम्मद देखिए ना, हाज़ा हुसैन बिल अराई मजज़ूअ बिद दिमाई मक़तूल आदाई। बाबा ये आपका हुसैन है जिसे गोद में झूला झुलाया करते थे, ये आपका हुसैन है जिसे कंधे पे सवारी करवाया करते थे, ये आपका हुसैन है जिसे हालत सजदा में अपनी पुश्त पे बिठाया करते थे, ये आपका हुसैन है जिसके लबों से लब मिलाया करते थे, ये आपका हुसैन है जिसे ज़बान चुसवाया करते थे, ये आपका हुसैन है जिसके इंतजार में खड़े हो जाया करते थे, ये आपका हुसैन है जिसके इस्तकबाल में खुतबा रोक देते थे, मिंबर छोड़ देते थे। बाबा ये आपका हुसैन है। हालत देखिए, जिस्म टुकड़ों में तकसीम है, सर काट दिया गया है, नौ के नेज़ा पर सजा दिया गया है। सर काट दिया गया है और नौ के नेज़ा पर रिवायत के अल्फाज ये हैं, सैयदा ज़ैनब के खुतबे के कलिमात ये हैं, आका सिर्फ ऐसे नहीं हुआ, फजलसा अला सदरिही, फिर वो आपके बच्चे पर सवार हो गए, फिर फनहरहू, उसने आपके बच्चे को नहर किया, सुम्मा ज़बहहू, फिर उसने आपके बच्चे को ज़िबह किया। ये लफ्ज़ मैंने मक्तल से इमाम ख़वारिज़मी की रिवायत से पढ़े। उसने पहले आपके बच्चे पर सवारी की है। अरे जो जिसको रसूल पुष्ट पर बिठाएं वो बदबख्त उस हुसैन की फिर सिर्फ बैठा नहीं, उसने आपको नहर किया, फिर आपको ज़िबह किया। देखिए नहर ये और तरीका है, ज़िब ये और तरीका है। आप गुसूर के लोग बैठे हैं, कभी किसी ने नहर होते हुए देखा है? जरा हाथ खड़ा करें। इस भाई ने देखा। नहर करते हैं ऊंट को, किसे करते हैं? पहले उसकी एक टांग बांधते हैं, फिर दूर से उसके लब्बा पर नेज़ा मारते हैं। लब्बा कहते हैं सीने और गर्दन के दरमियानी जोड़ को। किसे कहते हैं? ये सीना है और ये
اس کا جو درمیانی جوڑ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے ذرا کیا کہتے ہیں؟ لبا۔ پہلے دور سے ٹانگ اونٹ کی باندھ کے لبا پہ نیزہ مارتے ہیں۔ انہوں نے بہت نیزے مارے، جب اونٹ نیزے کے وار سے نہ گرے پھر وہ خنجر اس کے لبا پر مارتے ہیں۔ اور نہ خنجر مارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ پہلے خنجر اندر گھساتے ہیں پھر خنجر کو اوپر کرتے ہیں تاکہ اوپر کا خون روانی سے آئے، پھر نیچے کرتے ہیں تاکہ نیچے کا خون روانی سے باہر آئے۔ انہوں نے امام عالی مقام کو پہلے سواری پر بیٹھے نیزہ مارے، جب آپ نیچے آ گئے پھر آگے بڑھ کر اس نے آپ کی گردن میں خنجر ڈالا، پھر خنجر کو اوپر کیا پھر نیچے کیا، اس پر بھی بس نہ ہوئی، پھر اس نے آپ کی گردن کی جانب سے بال پکڑ کر ذبح کرنے کا آغاز کیا، پھر آپ کی گردن کو آپ کے تن سے۔ سامعین محتشم، آپ میں کوئی بندہ کہے کہ اتنا ظلم، اتنا ستم، اتنی اذیت، اتنا کرب، یہ تو بہت ہلکے جملے ہیں جو میں نے بیان کیے، روایات تو اتنی سخت ہیں، اتنی تاکید پر مبنی ہیں کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے بیٹے کے ساتھ پھر کیا کیا، انہوں نے کتنا ظلم، کتنا ستم عام کیا تھا۔ سامعین محتشم، جب نو کے نیزہ پر سر سجا پھر یہ قافلہ کربلا سے کوفہ لایا گیا۔ ایک روایت ہے جس پر بات کو پیغام پہ ختم کر دوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3748۔ کون سی حدیث ہے؟ 3748۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، جب کوفہ ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ اہل بیت لایا گیا تو سر نو کے نیزہ پر تھا۔ آپ کو پتا ہے نیزے پر سر ہو تو چھت کا حصہ چھوٹا ہو تو پھر وہ سر نیزے سے اتارا گیا، پھر اسے تھال میں سجایا گیا اور تھال میں سجا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ کا ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو کل میں مولوی کی تقریر ختم کروانے کے لیے ہم تھال میں کٹے ہوئے سبزیاں اور پھل لے کر آتے ہیں، فروٹ لے کر